وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الصفا، اما بعد۔ سامعین، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ کل مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے دنیا چھوڑ دی۔ ان کے انتقال کا غم ملت کو اٹھانا پڑا۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، المناک گھڑی ہے، ملت اسلامیہ پر قیامت صغریٰ ہے۔ مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنی صاف گوئی اور بے باکی کی وجہ سے دنیا بھر میں متعارف تھے۔ جو کچھ ان کے دل میں ہوتا زبان پر وہی ہوتا، جو بات وہ کہنا چاہتے تھے بے تکلف کہہ ڈالتے تھے۔ ان کا مخاطب کوئی بھی ہو، خواہ کسی قد و قامت کا ہو، سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، حق گوئی مولانا کی فطرت ثانیہ تھی۔ آج کی گفتگو میں مولانا سے متعلق قدر تفصیلی بات ہوگی، مولانا کے کارناموں کا مختصر بیان ہوگا، مولانا کی حصول یابیوں کا تذکرہ ہوگا۔ جن لوگوں نے مولانا کو نہیں دیکھا ان کے سامنے ان کی شخصیت نہیں کھل سکے گی۔ اخباری بیانات سے، ٹیلی ویژن کے خطابات سے اور سوشل میڈیائی گفتگو سے مولانا کی شخصیت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، کئی جلسوں میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا ہے، ان سے تبادلہ خیال کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ مولانا کو میں نے جب دیکھا، جہاں دیکھا، انتہائی صاف گو پایا۔ ان کے ہاں کوئی لاگ لپیٹ نہیں تھا، کوئی ڈر خوف نہیں تھا، اپنے مافی ضمیر کو، اپنے موقف کو بڑے صاف الفاظ میں ادا کرنے کے عادی تھے۔ ممبئی میں ایک جلسہ تھا، اس جلسے میں میں بھی موجود تھا۔ مولانا ولی رحمانی صاحب کار سے اترے، ملاقاتیوں سے ملاقات اور مصافحہ کرنے لگے۔ ایک عام آدمی مولانا کے پاس کھڑا ہوا مصافحہ کرنے لگا، لیکن مولانا کے پاس ملاقاتیوں کا ہجوم تھا، اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھ سکا۔ وہ دیہاتی بار بار کہنے لگا کہ حضور میں ایک غریب آدمی ہوں، مجھ سے مصافحہ کر لیجئے۔ 2-3 دفعہ اس نے یہی جملہ دہرایا تو مولانا ولی رحمانی صاحب کہنے لگے کہ بھائی آپ غریب آدمی ہیں، میں امیر آدمی ہوں، آپ غلط جگہ پہنچ گئے ہیں، میں تو صرف امیروں سے ملاقات کرتا ہوں، مصافحہ کرتا ہوں۔ در حقیقت وہ صاحب چوٹ کرنا چاہتے تھے، وہ طنز کرنا چاہتے تھے، وہ مولانا کی شخصیت پر لفظی حملہ کرنا چاہتے تھے۔ مولانا کی دور اندیشی تھی کہ وہ بھاگ گئے اور انہوں نے ان کا صحیح جواب دیا۔ ایک ملاقات میری دلی میں ہوئی تھی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے عاملہ کی میٹنگ تھی، اس میں امیر شریعت مولانا نظام الدین صاحب بھی موجود تھے، ملک کی اور بھی موقر شخصیات موجود تھیں۔ اس زمانے میں کانگریس کی حکومت تھی، کانگریسی حکومت کی دوغلی پالیسیاں جاری تھیں۔ مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے اپنے مخاطب سے کہا کہ حکومت کی کھال گینڈے جیسی ہے، کتنی ہی صاف بات کہی جائے، کتنے واضح لفظوں میں گفتگو کی جائے، کتنا ہی اچھا کلام کیا جائے، اس کے جسم میں نہیں گھستی، اس کے دماغ میں نہیں گھستی۔ ایک بار مولانا سے میری ملاقات خانقاہ رحمانی منگیر میں بھی ہوئی۔ مولانا جتنے بڑے آدمی تھے، اپنی وضاقتہ میں، اپنی چال ڈھال میں اتنے ہی سادہ تھے۔ جب مولانا کو معلوم ہوا کہ ملاقات کے لیے ایک وفد آیا ہے تو انہوں نے فوراً وفد کو بلایا۔ اس وفد میں میں بھی موجود تھا۔ مولانا سے بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے ساتھ اتنی کھل کر گفتگو کی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ میرے سامنے چھوٹی شخصیت بیٹھی ہے کہ بڑی شخصیت بیٹھی ہے۔ یہ مولانا کی غائب تواضع تھی، غائب درجے کی بندہ پروری تھی۔ مدرسہ چشمہ فیض ململ میں جلسہ تھا، وہاں بھی مولانا کا بیان سنا اور ان کے قیمتی ملفوظات سے مستفید ہوا۔ مولانا پر لوگوں نے بہت کچھ لکھا، لکھتے رہیں گے، باتیں آتی رہیں گی۔ یقیناً ان کے بہت سے فیصلوں پر اشکال کیا جا سکتا ہے، ان کے بعض اقدامات پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولانا کی شخصیت متنازع تھی۔ عربی کے شاعر نے کہا ہے، من ذا الذی ما ساقت من لہ الحسنی فقط، وہ کون ہے جس سے صرف برائیاں ہی صادر ہوتی ہیں اور اچھائیاں نہیں ہوتی، اور کون ہے وہ جس سے صرف اچھائیاں ہی صادر ہوتی ہیں
اور برائیاں صادر نہیں ہوتی۔ برائیوں سے صرف انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کی ذات محفوظ ہوتی ہے، لیکن جہاں تک عام مسلمانوں کی بات ہے، ان سے نیکیوں کا بھی صدور ہوگا، ان سے برائیاں بھی صادر ہوں گی۔ مولانا کی شخصیت بحیثیت مجموعی بڑی شاندار تھی، ہمہ جہت تھی، خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ مولانا محمد ولی رحمانی صاحب اپنے باپ دادا کے حقیقی وارث اور امین تھے۔ ان کے دادا حضرت مولانا محمد علی منگیری صاحب تھے، جو اصلاً کانپوری تھے، جنہوں نے ندوۃ العلماء کی تحریک چلائی، جنہوں نے بعد میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ قائم کیا، جامعہ رحمانی منگیر قائم کیا، خانقاہ رحمانی منگیر قائم کی، منگیر میں قادیانیوں کا قلعہ قمع کیا، انہیں نیست و نابود کیا، وہاں سے انہیں کھدیڑا۔ مولانا محمد علی منگیری مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید اور خلیفہ تھے، اسی لیے انہوں نے جب منگیر میں جامعہ قائم کیا تو اس کا نام جامعہ رحمانی منگیر رکھا، خانقاہ شروع کی تو اس کا نام خانقاہ رحمانی منگیر رکھا۔ وہاں کے فضلاء مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی نسبت پر ہی رحمانی لکھتے ہیں۔ آج آپ کو جتنے فضلاء رحمانی دکھائی دیتے ہیں وہ زیادہ تر اسی ادارے کے فاضل ہوتے ہیں۔ مولانا محمد علی منگیری کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب نے بھی خوب نام کمایا۔ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس بورڈ کے بانی اور محرک بھی وہی تھے، انہوں نے ہی اس ادارے کی تحریک چلائی، انہوں نے ہی اس ادارے کو قائم کیا۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ہی آگے بڑھایا۔ وہ مردم شناس تھے، شخصیت ساز تھے۔ مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے اپنے باپ دادا کی وراثت کو مضبوطی سے سنبھالا۔ انہوں نے امارت شریعہ سے بھی تعلق قائم رکھا، امیر شریعت بنے، مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی تعلق قائم رکھا، اس کے جنرل سیکریٹری بنے۔ مولانا کی پیدائش 5 جون 1943 کو ہوئی۔ انہوں نے رحمانیہ اردو اسکول خانقاہ رحمانی سے تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ رحمانی منگیر سے بھی تعلیم پائی، پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ سے بھی تعلیم حاصل کی، دارالعلوم دیوبند سے بھی انہوں نے فیض اٹھایا، تلکا ماجھی یونیورسٹی بھاگلپور میں بھی انہوں نے طالب علمی کے ایام گزارے۔ مولانا کی فراغت 1965 میں ہوئی۔ فراغت کے بعد سب سے پہلے انہوں نے صحافت کو اپنا پیشہ بنایا۔ امارت شریعہ پھلواری شریف سے ایک ہفتہ روزہ نکلتا ہے نقیب کے نام سے، وہ اس کے مدیروں میں شامل رہے۔ وقت آگے بڑھا، مولانا مرحوم جامعہ رحمانی منگیر میں مدرس ہو گئے۔ 1966 سے 1977 تک انہوں نے پڑھایا۔ 4 سال تک وہ اس ادارے کے ناظم تعلیمات بھی رہے۔ 1991 میں مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب کا انتقال ہوا تو جامعہ رحمانی کے سرپرست اور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشیں بنے اور دونوں اداروں کے دائروں کو وسیع کیا۔ 1991 سے جون 2015 تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری رہے۔ جون 2015 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے کارگزار جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ اپریل 2016 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ قاضی القضات حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد امارت شریعہ کے نائب امیر شریعت بھی بنے۔ جب 2016 میں مولانا سید نظام الدین صاحب کا انتقال ہوا تو مولانا رحمانی اس کے امیر شریعت بنے۔ مولانا نہ صرف یہ کہ تدریس کے آدمی تھے بلکہ تنظیم چلانے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب عطا کی تھی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کو جس انداز میں انہوں نے چلایا، جس کامیابی کے ساتھ انہوں نے چلایا، وہ ان کی انتظامی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا شاداب قلم کے مالک بھی تھے۔ وہ بہت شاندار لکھتے تھے، ان کے مضامین میں آمد ہی آمد ہوتی تھی، روانی ہی روانی ہوتی تھی، پڑھنے والے کو ذرا بھی اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ان کی کئی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کے قلم کی چاشنی سے استفادہ کیا ہے۔ کئی کتابیں انہوں نے یادگار چھوڑی، جن میں ایک کتاب ہے تصوف اور شاہ ولی اللہ، ایک کتاب ہے بیعت عہد نبوی میں، یہ کتاب عربی زبان میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ مولانا کی ایک کتاب کا نام ہے آپ کی منزل یہ ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے دینی مدارس میں صنعتی تعلیم کا مسئلہ۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی سماجی انصاف عدلیہ اور عوام کے نام سے۔ مرکزی مدرسہ بورڈ اور اقلیتوں کی تعلیم، یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ لڑکیوں کا قتل عام بھی ایک کتاب ہے۔
ایک کتاب انہوں نے شہنشاہ کونین کے دربار میں کے عنوان سے لکھی، ایک کتاب انہوں نے لکھی جس کا نام ہے کیا 1857 پہلی جنگ آزادی ہے۔ یہ مولانا کی تصنیفات کے نام ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا صرف مدرس نہیں تھے، مولانا صرف تنظیم کار نہیں تھے، مولانا بہت بڑے مصنف بھی تھے۔ مولانا کی ایک خاص بات یہ تھی کہ بہار میں MLC بھی رہے ہیں، وہ بہار اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں۔ سیاست پر ان کی نظر بڑی گہری تھی، وہ ملک کی نبض کو پہچانتے تھے، حکومت کی منشا سے خوب واقف تھے، حکومت کے عزائم کو بھانپ لیتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ مولانا صرف تعلیم کے آدمی نہیں تھے، صرف تدریس کے آدمی نہیں تھے، صرف انتظام کے آدمی نہیں تھے، صرف سیاست کے آدمی نہیں تھے، بلکہ ایک مومن کامل میں جتنے اوصاف ہونے چاہیے مولانا میں وہ تمام اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔ ان تمام کارناموں کے ساتھ ان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مریدین و متوسلین کا ایک بہت بڑا حلقہ چھوڑا، ان کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ مولانا کے 2 فرزند ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے مولانا احمد ولی فیصل رحمانی اور چھوٹے لڑکے کا نام ہے حامد ولی فہد رحمانی۔ جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی کا نظام اب وہی سنبھالیں گے۔ اپنے باپ دادا کے چھوڑے ہوئے منصوبوں کو آگے بڑھانا اب انہی کی ذمہ داری ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مولانا محمد ولی رحمانی صاحب کے انتقال سے ملت کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ مولانا جیسے لوگ روز پیدا نہیں ہوتے، ان کی وفات پر جہاں ان کے گھر والوں کو صدمہ ہے، جہاں ان کے صوبہ والوں کو صدمہ ہے، جہاں ان کے ملک والوں کو صدمہ ہے، وہی عالم اسلام کو صدمہ ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اسلاف کی تابندہ روایات کے امین تھے، ان کی وفات سے ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کل یعنی 3 اپریل کو ان کی وفات ہوئی اور آج یعنی 4 اپریل کو ان کی نماز جنازہ ہوئی اور اپنے باپ دادا کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے آسودہ خواب ہو گئے۔ وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔